يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. معزز حاضرین جمعہ، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ جسے ہم اور آپ محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں، یہ مہینہ اس وقت شروع ہو چکا ہے اور آج اس کی 8 تاریخ ہے. سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اور سال کے ان 12 مہینوں کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے اللہ کی کتاب میں. یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے احترام والے ہیں. 4 مہینوں میں قتل کرنا، خونریزی کرنا، جنگ کرنا خاص طور سے حرام ہے. اب یہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کی وضاحت نہیں کی. پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں بتایا کہ کون سے 4 مہینے حرام ہیں. اس کے لیے ہمیں حدیث کی طرف جانا پڑے گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض. زمانہ گھوم کر کے پھر اسی پر آ گیا جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا. ایسا کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ اصل میں مشرکین جو تھے دور جاہلیت میں، وہ اپنی سہولت کے حساب سے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. اب ان کی لڑائی چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، اب بیچ میں محرم کا مہینہ آ گیا. محرم کے مہینے میں جنگ کرنا حرام ہے، تو جنگ کو جاری رکھنے کے لیے وہ محرم کو کہتے تھے نہیں، اس بار محرم کا نام ربیع الاول رکھ دیتے ہیں، اور ربیع الاول جب آئے گا تو اس کو محرم مان لیں گے. تو اس طریقے سے وہ کمی اور بیشی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو غلط قرار دیا، اور جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ اس سال اللہ تعالیٰ کی جو صحیح جو مہینے کی تقسیم تھی اس اعتبار سے مہینہ شروع ہو چکا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کے نام بتائے ہیں صحیح، اس حساب سے مہینے شروع ہو چکے ہیں. تو 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں جو حرام ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اور چوتھا مہینہ آپ نے فرمایا کہ رجب ہے. اور کون سا رجب ہے؟ اصل میں مکہ کے اندر، عرب کے اندر رجب بھی الگ الگ قبیلے والے الگ الگ مہینے کو رجب مانتے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ رجب و مضر، جو قبیلہ مضر کے لوگ جس کو رجب مانتے ہیں، جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں ہے، وہ رجب. اور باقی یہ 3 مہینے لگاتار، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. عام دنوں کے مقابلے میں اس مہینے کے اندر گناہ کرنا زیادہ یعنی خطرناک بات ہے. لڑائی کرنا، قتل کرنا، خوریزی کرنا تو باقی سال کے
8 مہینے میں حرام ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں اور زیادہ حرام ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے یہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم بھی شامل ہے۔ محرم کی ایک خاص بات یہ بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ کا مہینہ کہا ہے، اور اس کے روزے کو رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضل الصیام بعد صیام رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل اگر کوئی روزہ ہے اللہ کے مہینے محرم کا روزہ، اللہ کا مہینہ کہا۔ اسی لیے علماء اس حدیث کے مد نظر کہتے ہیں کہ صرف 10 محرم کا روزہ نہیں، پورے محرم کے مہینے میں نفلی روزہ رکھنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ پورے محرم میں جتنا ہم زیادہ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں۔ اور آپ نے آگے فرمایا وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تہجد کی نماز ہے، قیام اللیل، رات کی نماز ہے۔ تو محرم کے روزے کو اللہ کے نبی نے رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ قرار دیا۔ یہاں ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ محرم کی 10 تاریخ کو یعنی عاشورہ کو فرض روزہ رکھتے تھے۔ یہ روزہ فرض تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں موجود ہیں۔ لیکن بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور رمضان کا روزہ فرض قرار دے دیا گیا تو پھر محرم کے روزے سے اللہ کے نبی نے 10 تاریخ کے روزے سے صحابہ کو منع کیا کہ اب فرض نہیں ہے، لیکن نفلی جو اس کا ثواب ہے وہ ابھی بھی ہے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں آپ کو بتایا گیا کہ یہودی خاص طور سے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب مدینہ آئے آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے جواب دیا کہ ھذا یوم اظفر اللہ فیہ موسیٰ وقومہ علی فرعون، یہ محرم کی جو 10 تاریخ ہے عاشورہ کا دن، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے اوپر کامیاب کیا تھا۔ فرعون مارا گیا تھا، فرعون ڈوب گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی۔ فنحن نصومہ تعظیما لہ، ہم اس دن کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ فنحن احق بموسیٰ منکم، اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن نجات دی تھی فرعون سے تو موسیٰ تو ہمارے بھی پیغمبر ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں، اور ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کیونکہ ہم موسیٰ کے صحیح دین پر چلنے والے ہیں۔ لہٰذا آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ 10 محرم کو روزہ رکھا جائے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آگے یہ بھی فرمایا، جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ اس دن کا روزہ یہودی رکھتے ہیں تو آپ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ لئن بقیت الی العام المقبل لاصومن التاسع، اگر اگلے سال میں باحیات رہا، زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، 10 کا تو رکھوں گا، یہ 9 کا بھی رکھوں گا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگلا سال آنے کے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی، لیکن آپ کا جو حکم تھا وہ برقرار ہے کہ یہودیوں کی مخالفت میں 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ افضل ہے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھا جائے تاکہ یہود کی مخالفت۔ اچھا، حالانکہ آج کے زمانے میں یہودی ہمیں معلوم نہیں کہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ اگر آج کے زمانے میں کوئی یہ کہہ دے کہ یہودی نہیں رکھتے تب بھی ہمیں اپنے نبی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے 9 اور 10 کو رکھنا ہے۔ اگر 9 کو کسی وجہ سے آدمی نہ رکھ پائے تو صرف 10 کو بھی رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ 10 اور 11 کے بارے میں مسند احمد اور بیہقی وغیرہ کے اندر جو حدیث ہے کہ سوموا قبلہ او بعدہ، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھ کے یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ صرف 9 10 کا رکھا جائے، اور اگر 9 کو کسی وجہ سے نہ رکھ پائے تو 10 کو رکھے۔ اس روزے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ عاشورہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو اس روزے کی وجہ سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ 1 سال کے روزے کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ روزہ، تو ہمیں اور آپ کو عاشورہ کے دن خاص طور سے روزہ رکھنا چاہیے۔ محترم حاضرین، اسی محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کے دن سن 61 ہجری میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت حسین کون ہیں؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے صاحبزادے ہیں، اللہ کے رسول کے اہل بیت میں سے۔ اللہ کے نبی نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی چادر میں حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو اپنی چادر کے اندر شامل کیا اور فرمایا کہ ہا اولائی اہل بیتی، یہ لوگ میرے اہل بیت تھے۔
اور حضرت حسن اور حسین کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا ہما ریحانتای من الدنیا، یہ دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت اللہ کے نبی نے فرمایا من احبنی فلیحب ہذین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسن اور حسین سے بھی محبت کرے۔ ترمذی کی صحیح روایت اللہ کے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ حسین سبط من الاسباط، حسین میرا بیٹا ہے، حسین میرا نواسا ہے، حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے بھی کربلا میں انتہائی مظلومانہ طریقے سے حضرت حسین کو شہید کیا، وہ لوگ یقیناً روئے زمین کے بہت برے لوگ ہیں۔ انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا، اللہ کی لعنت کے سزاوار ہیں، ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی جا سکتی۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یقیناً مظلومانہ طریقے سے شہید ہوئے۔ مگر آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ حضرت حسین کی شہادت کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے؟ یہ پورا مہینہ غم کا مہینہ اس کو مانا جا رہا ہے۔ ہر سال محرم کی 10 تاریخ کو جلوس نکل رہے ہیں، ماتم نکل رہے ہیں، تعزیے نکل رہے ہیں، کالے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، گلے باندھ چاک کیے جا رہے ہیں، کوئی انگاروں پہ چل رہا ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ حسین کا طریقہ ہے؟ یہ حسین کے نانا کا طریقہ ہے؟ کیا حضرت حسین کی زندگی میں، اہل بیت کی زندگی میں صرف 10 محرم کی تاریخ غم کی تاریخ تھی؟ میں تو کہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ بھی حضرت حسین کے لیے کوئی کم تو غم کی تاریخ نہیں تھی، جب حسین کے نانا اس دنیا سے گئے تھے۔ حضرت حسین اپنے نانا کے انتقال کے 51 سال زندہ رہے ان کی وفات کے بعد، ان 51 سالوں میں ایک بار بھی حضرت حسین نے اپنے نانا کا کوئی ماتم کیا، اپنے نانا کی وفات کے دن کوئی غم منایا؟ حضرت حسین کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ کے نبی کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کیا ان کے نام پر حضرت حسین نے کبھی آنسو بہائے، کبھی ماتم کیا، کبھی کالے کپڑے پہنے؟ حسین کے والد سیدنا علی مرتضیٰ جو حسین سے افضل تھے، ان کا انتقال ہوا رمضان کے اندر، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ 20 سال زندہ رہے۔ کیا کبھی انہوں نے غم منایا، ماتم کیا؟ یہ کون سا دین ہم لوگوں نے آج اپنے معاشرے میں ہم اسلام کے نام پہ دیکھ رہے ہیں؟ بڑے بڑے جھنڈے لگ رہے ہیں گھروں کے اوپر، نعرے لگائے جا رہے ہیں، سڑکوں پر بینر لگائے جا رہے ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے بھائی، کربلا کا واقعہ اللہ کے نبی کے انتقال کے، وفات کے 50 سال بعد ہوا ہے، اور اسلام اللہ کے نبی کی حیات میں مکمل ہو چکا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن کریم کی اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے مکمل ہونے کا اعلان حضرت حسین کی شہادت کے 50 سال پہلے کر دیا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کوئی اسلامی تاریخ کی اکلوتی شہادت نہیں ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے۔ حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، حضرت عمر فاروق شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ خود شہید ہوئے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں صحیح روایات موجود ہے کہ وہ زہر سے ان کا انتقال ہوا، ان کی وفات بھی شہادت کی موت ہے۔ بہت ساری شہادتیں ہوئی۔ ہر شہادت کی تاریخ کو اگر ہم غم منانے لگیں تو شاید سال کے 360 دن ہمارے غم منانے میں گزر جائیں گے۔ ہماری شریعت نے ہمیں خوشی اور غم منانے کے طور طریقے بھی سکھائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب، وہ آدمی ہمیں سے نہیں ہے جو غم کے موقع پر اپنے گال پر تماچا مارے، اپنے گریبان چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور دور جاہلیت کی پکارے۔ یہ دور جاہلیت ہی کی تو پکارے کہ وہ مسلمان جس کی زبان سے یا اللہ نہیں نکلتا، وہ یا علی اور یا حسین اور یا حسن کے نعرے لگا رہا ہے۔ حسین کے نانا نے غم کے اظہار کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے میرے بھائی۔ حضرت ابراہیم، اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی، اپنے بیٹے کی لاش کو اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں میں لیے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اے میرے بیٹے ابراہیم، تیرے جانے پر تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرا باپ غمگین ہے، صدمے میں، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن اے ابراہیم آج تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ میرے نبی نے اپنے بیٹے کی وفات کے موقع پر کہا۔ اکلوتا آپ کا بیٹا ہے، ساری بیٹیاں ہیں، یہ بیٹا ہے دنیا سے چلا گیا، اس کی وفات کے موقع پہ اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں۔ اور پھر کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ہر سال حضرت ابراہیم کی وفات کے دن کیا اللہ کے نبی غم مناتے تھے؟ نہیں،
کسی کے مرنے پر، کسی کی دنیا سے جانے پر بھی ہماری شریعت کہتی ہے کہ 3 دن، صرف 3 دن تک آپ ظاہری طور پر غم منا سکتے ہیں، بھائی دل کے اندر جو صدمہ ہے وہ تو ہمیشہ رہے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پر اصل میں ایک پوری سازش رچی گئی۔ یہ سازش کیا تھی؟ یہ سازش تھی صحابہ کرام پر تبرہ کرنے کی، یہ سازش تھی حضرت حسین کی شہادت کو بنیاد بنا کر اسلام کے پیرلل ایک ایسا دین اور ایک ایسا مذہب اور ایک ایسا طریقہ اپنانے کی جس کی تعلیمات اسلام سے بالکل الگ ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے دنیا کے کسی مذہب میں، دنیا کا کوئی مذہب ایسا ہے جو کسی نبی کو مانتا اور اس نبی کے ساتھیوں کو گالی دیتا ہو؟ نہیں، کوئی مذہب نہیں۔ یہودی بہت برے ہیں مگر حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کی تعریف کرتے ہیں، عیسائی بہت برے ہیں مگر حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو روئے زمین کا سب سے افضل انسان سمجھتے ہیں۔ مگر اسی دنیا میں ایک ایسی قوم بھی بستی ہے جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے، جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے، اور اس سے پوچھو کہ روئے زمین پر سب سے برے لوگ کون ہیں تو کہتی ہیں نعوذ باللہ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، معاویہ ہیں۔ وہ نبی کے صحابہ کو دنیا کا سب سے برا انسان کہتی ہیں۔ یہ اصل میں پلاننگ تھی۔ اور آپ دیکھیں آج ابھی ہمارے پڑوسی ملک کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے، ہمارے پڑوسی ملک میں بھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی اپنی مجلس میں تقریر کر رہا ہے اور تقریر میں حضرت ابو بکر کو کافر کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ مجھے علامہ ثناء اللہ امرتسری کا وہ واقعہ یاد آ گیا۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری پنجاب کے کسی گاؤں میں ایک مناظرے کے لیے جا رہے تھے، شیعوں سے مناظرہ تھا، رافضیوں سے۔ جب وہاں اترے ہیں اپنی سواری پر سے اور جو لوگ ان کو ریسیو کرنے کے لیے گئے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ علامہ ثناء اللہ امرتسری کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں، ان کا چہرہ تر ہے آنسوؤں سے۔ پوچھا علامہ صاحب کیوں رو رہے ہیں آپ، کیا بات ہے؟ کہا جانتے ہو آج مناظرے کا موضوع کیا ہے؟ آج مناظرے کا ٹاپک کیا ہے؟ آج مناظرے میں مجھے ثابت کرنا ہے کہ ابو بکر اور عمر مسلمان تھے کہ نہیں تھے۔ مجھے آنسو اس بات پر آ رہے ہیں کہ جن ہستیوں کی قربانیوں سے اسلام مجھے ملا ہے، جن ہستیوں کی قربانیوں سے ہم مسلمان ہوئے ہیں، آج ان کا اسلام ہمیں ثابت کرنا پڑا ہے۔ اگر ابو بکر مسلمان نہیں، اگر عمر مسلمان نہیں، اگر عثمان مسلمان نہیں، اگر اماں عائشہ مسلمان نہیں، تو پھر روئے زمین پر کون مسلمان ہے میرے بھائیوں؟ یہ اصل سازش ہے۔ واقعہ کربلا تو بس ایک بہانہ ہے، اس کو بنیاد بنا کے ٹارگٹ کیا جاتا ہے حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت عائشہ کو، حضرت معاویہ کو، جو واقعہ کربلا کے پہلے دنیا سے جا چکے تھے۔ کوئی 50 سال پہلے گیا ہے، کوئی 40 سال پہلے گیا ہے، کوئی 10 سال پہلے گیا ہے۔ آخری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ جو سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے، جو اہل سنت والجماعت کا طریقہ رہا ہے، جو صحابہ سے، تابعین سے، محدثین سے جو طریقہ اور منہج ہمیں ملا ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم اصحاب رسول سے بھی محبت کرتے ہیں۔ نہ تو اہل بیت سے محبت کا قطعاً یہ مطلب ہے کہ ہم صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں، اور نہ صحابہ کرام سے محبت کا مطلب ہے کہ ہم حضرت علی کی، حضرت حسن کی، حضرت حسین کی، حضرت فاطمہ کی توہین کریں یا ان کی فضیلت کا انکار کریں۔ ہم سب کو سب کے مقام پر رکھتے ہیں، ہم حضرت علی کو ان کے مقام پر رکھتے ہیں۔ حضرت علی بہت عظیم صحابی ہیں مگر 3 صحابہ کے بعد ان کا نمبر ہے۔ وہ جو ہمارے یہاں قوالی سنائی جاتی ہے نا، دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، غلط ہے، وہ علی کا پہلا نہیں، علی کا چوتھا نمبر ہے۔ جو صحابہ نے ہمیں طریقہ دیا ہے، جو نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ پہلا نمبر نبی کے صحابہ میں ابو بکر کا ہے، پھر عمر کا ہے، پھر عثمان کا ہے، اس کے بعد حضرت علی کا ہے۔ ہاں، حضرت علی کو اپنے آپ میں یہ الگ سے یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ نبی کے صحابی بھی ہیں، نبی کے اہل بیت میں سے بھی ہیں، اور نبی نے ان کو پالا ہے۔ آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی کی پرورش کس نے کی تھی؟ ابو طالب نے۔ اور ابو طالب بعد میں جب بہت غریب تھے، ان کے کئی بچے تھے، تو ابو طالب کے بیٹے علی کی پرورش اللہ کے نبی نے کی، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی نے اپنے چچا کا وہ احسان اتارنے کی کوشش کی جو اللہ کے نبی کی پرورش کر کے چچا نے آپ کے ساتھ کیا۔ تو حضرت علی اللہ کے رسول کی تربیت میں رہے، یہ اپنے آپ میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو ان کی فضیلتوں کا ہم انکار نہیں کرتے، مگر علی سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ معاویہ سے بغض رکھا جائے۔ حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کا یہ مطلب نہیں کہ ابو بکر عمر کو گالیاں دی جائیں، لیکن ایک پوری پلاننگ کے ساتھ کہانیاں گڑھی گئیں۔ کہا گیا ارے حضرت فاطمہ وہ حضرت ابو بکر کے پاس گئی اپنا حق لینے کے لیے اپنے باپ کی وفات کے بعد کہ میرے باپ کے ترکے میں میرا حق دے دو، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جھوٹی حدیث پڑھ کے سنا دی کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اور حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی اور ساری زندگی حضرت ابو بکر سے بات نہیں کی۔ ذرا سوچو، یہ کہانی گھڑنے والا یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ حضرت فاطمہ کس کی بیٹی ہے؟ ارے فاطمہ وہ اس نبی کی بیٹی ہے جس نبی نے دنیا کو ٹھوکروں میں رکھا ہے۔ کیا اس فاطمہ رضی اللہ عنہ سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ زمین کے ٹکڑے کے لیے نبی کے یار غار سے ناراض ہو جائیں؟
کیا انہوں نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی تھی حضرت فاطمہ نے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کسی مومن سے تعلق توڑنا حرام ہے؟ کیا نبی کی بیٹی سے ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے اللہ کے نبی کے سب سے خاص صحابی جو سائے کی طرح اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے ان سے ناراض ہو جائے؟ یہ کہانیاں گڑی گئیں تاکہ ابو بکر کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے۔ پھر حضرت عمر کے بارے میں کہا گیا کہ ارے حضرت عمر کون؟ جنہوں نے فاطمہ کے گھر کے دروازے کو آگ لگائی، حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے کو آگ لگائی اور دروازہ حضرت فاطمہ کے پیٹ پہ گرا اور نعوذ باللہ ان کے پیٹ کا بچہ چلا گیا اور اسی زخم سے حضرت فاطمہ دنیا سے چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ کون؟ عمر فاروق، جو انہی حضرت فاطمہ کے داماد تھے۔ آپ کو یہ بات شاید معلوم نہ ہو، حضرت فاطمہ کی سب سے چھوٹی بیٹی جو اللہ کے رسول کی نواسی بھی ہے، ام کلثوم بنت فاطمہ، ام کلثوم بنت علی، یہ حضرت عمر فاروق کے نکاح میں آئی اور یہ شیعہ اور سنی تمام روایات میں موجود ہے، معتبر روایات میں۔ کوئی اپنی ماں کے قاتل سے شادی کرے گی کوئی لڑکی؟ کوئی اپنی بیٹی کی شادی اس انسان سے کرے گا نعوذ باللہ جس نے اس کی بیوی کو قتل کیا ہو؟ کہاں کی باتیں لوگ کرتے، کہاں کی کہانیاں گڑھتے ہیں۔ یہ کہانیاں گڑی گئی تاکہ صحابہ کرام کے خلاف زہر اگلا جائے۔ اور آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے اہل سنت والجماعت کے اندر جو شیعہ نہیں ہے، جو رافضی نہیں ہے، اس طبقے کے اندر بھی آج حضرت ابو بکر اور عمر کے خلاف تو کم پروپیگنڈا ہے، حضرت معاویہ کے خلاف ذہنوں میں زہر بھر دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں بھئی معاویہ کون؟ جس نے علی کے خلاف جنگ کی، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی سے محبت رکھے گا مومن، علی سے بغض رکھے گا منافق۔ تو اگر یہی معیار ہے تو حضرت علی کے خلاف تو جنگ میں اماں عائشہ بھی گئی تھی، تو پھر کھل کے آ جاؤ کہہ دو اماں عائشہ بھی نعوذ باللہ منافق ہو گئی تھی، حضرت طلحہ بھی آئے تھے، حضرت زبیر بھی آئے تھے۔ صحابہ کرام کے بیچ میں جو آپس میں اختلاف ہوئے، جو جنگیں ہوئیں، اس کے بارے میں امت کا یہی اسٹینڈ ہے کہ وہ آپس میں غلط فہمیوں کی بنیاد پر اختلاف ہوا۔ اس اختلاف میں نہ تو ہم پڑھیں نہ ان کو کوریدیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کریں، لیکن ان تمام صحابہ کا احترام کریں، وہ جنتی ہیں اس بات کا بھی اعتراف کریں۔ اور ہمارے رب نے قرآن میں بھی ہمیں یہی سکھایا ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ بعد میں جو لوگ آتے ہیں ان کے زبان پر بس یہی دعا ہونی چاہیے کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ تو صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر ایک لائن میں کہوں تو جو علامہ طحاوی نے جو جملہ کہا ہے اس کو یاد کر لیجیے۔ کیا کہا؟ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ طحاوی حنفی مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، عقیدے کی بہترین کتاب ہے، ہمارے بہادر علمی جامعہ سلفیہ میں بھی پڑھائی جاتی ہے اور الحمدللہ پوری دنیا کے اہل حدیث اداروں میں پڑھائی جاتی ہے کیونکہ عقیدے کی بڑی بہترین کتاب ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منہم، اور کسی صحابی کی شان میں غلو نہیں کرتے۔ حضرت علی کو تو نعوذ باللہ اللہ کے مقام تک پہنچا دیا جاتا ہے، مشکل کشا کہا جاتا ہے، نفس رسول کہا جاتا ہے۔ ابھی ایک فیس بک پر کسی نے مجھے ایک نظم بھیجی، کوئی عورت پڑھ رہی تھی، کوئی لڑکی پڑھی تھی، وہ کہہ رہی تھی لڑکی نبی کے گھر کی، لڑکا خدا کے گھر کا۔ لڑکی سے مراد حضرت فاطمہ ہے، لڑکا سے مراد حضرت علی، یعنی حضرت علی نبی کے گھر کی، حضرت فاطمہ نبی کے گھر کی، حضرت علی خدا کے گھر کے، نعوذ باللہ۔ ولا نفرط فی حب احد منہم، کسی صحابی کے بارے میں غلو نہیں کرتے۔ ولا نتبرأ من احد منہم، اور کسی صحابی پر تبرہ نہیں کرتے۔ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت کی محبت تب ہوگی جب ابو بکر و عمر اور عثمان پر تبرہ کرو، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، ہم کسی پر تبرہ نہیں کرتے۔ ولا نبغضهم، اور ہم صحابہ کے خلاف اپنے دل میں کوئی بغض نہیں رکھتے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ جملہ یاد رکھیے، صحابہ کا دشمن ہمارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا، جو ابو بکر و عمر کو گالی دے وہ ہمارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا، یہ اصول ہے اہل سنت والجماعت کا۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، ابو بکر و عمر کے خلاف، صحابہ کے خلاف جو بغض رکھتے ہیں ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور جو صحابہ کا ذکر برے انداز میں کرے اس سے ہم بغض رکھتے ہیں۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم صحابہ کا ذکر ہمیشہ اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ کی محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ کا بغض کیا ہے؟ کفر ہے، صحابہ سے بغض رکھنے والا کافر ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام مالک نے کہا تھا۔ اور کیوں کہا تھا؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں کہا نا کہ صحابہ کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جو کھیتی شروع میں پتلی ہوتی ہے، پھر موٹی ہوتی ہے، پھر تناور ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یوجب الزراء، وہ جو کھیتی لہلانے لگتی ہے تو کسان خوش ہو جاتے ہیں، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافروں کا دماغ خراب ہو جائے، اس کھیتی کو دیکھ کر کافروں کو برا لگے۔ امام مالک نے اسی آیت سے استدلال کیا کہ صحابہ سے بغض رکھنے والا اور صحابہ کو برا کہنے والا کافر ہے۔ تو صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، یہ طغیان ہے۔ تو یہ چند اہم باتیں تھیں صحابہ کرام کے تعلق سے اور عاشورہ کے تعلق سے۔ رب العالمین سے دعا الہ العالمین ہمیں اللہ کے نبی سے، نبی کے صحابہ سے، نبی کے اہل بیت سے صحیح اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت کے سلسلے میں بھی، صحابہ کے سلسلے میں بھی اللہ تعالی ہمیں افراط اور تفریط سے بچا کر کے اعتدال کا جو راستہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں تمام بدعات و خرافات سے بچائے۔ ہمارے وہ بھائی جو عاشورہ کے دن مختلف قسم کی بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھتے، انہیں حضرت حسین کی اور حضرت حسین کے نانا کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر، پیارے نبی کے طریقے پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.